سابق وزیراعظم عمران خان کی سیاست کا ایک دائرانہ جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سال 2014 سے اپنی احتجاجی سیاست کے ذریعے پاکستانی معیشت کا جنازہ نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ جب بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد معیشت کو تباہ کرنا ہوتا ہے تاکہ حکومت کو گرایا جا سکے۔ اس دوران وہ ایک مرتبہ وزیر اعظم بھی بنے، لیکن اپنے 3.5 سالہ اقتدار میں وہ پاکستان کو مزید معاشی تباہی کی جانب دھکیل کر گھر روانہ ہو گئے۔ اپریل 2022 میں اپنی برطرفی کے بعد سے عمران ایک بار پھر اپنے انتشار کی سیاست کے ذریعے معیشت کو برباد کرنے کے درپے ہیں تاکہ حکومت کو گرایا جا سکے، چاہے پاکستان ڈیفالٹ ہی کیوں نہ کر جائے۔ یعنی ان کی سیاست کا محور ہمیشہ سے ذاتی مفاد رہا اور ملکی مفاد کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ یقیناً پاکستان کے خلاف ان مذموم عزائم میں وہ اکیلے نہیں، انہیں انٹرنیشنل اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی گاہے بگاہے حاصل ہوتی رہی ہے۔ عمران حکومت کے خاتمے کے بعد سے گزشتہ چند ماہ کے دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جن کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان قبول کر رہی ہے۔ لیکن زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اب TTP کے خودکش بمبار اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں، جس کا ثبوت ایک حالیہ واقعہ ہے۔ دہشت گردی کی یہ نئی لہر کوئی منفرد واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے تانے بانے 2014 کے اسلام آباد کے دھرنے سے جا ملتے ہیں۔ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہونے کے بعد جب اس وقت کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے چین کے ساتھ CPEC کے معاہدے کرنے کے لیے قدم بڑھایا تو اس کے ساتھ ہی اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو وزیر الاسلام کے تحت کام کر رہی تھی، اس نے پاکستان کو CPEC کے پروگرام سے باز رکھنے کے لیے اسلام آباد میں عمران خان کے ذریعے ایک دھرنا کرایا، جس کے نتیجے میں اس وقت کے صدر پاکستان نہ آ سکے اور CPEC کا پروگرام تقریباً 1 سال کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ 2014 کے بعد 2018 تک مسلسل حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے عدلیہ اور فوج کی طرف سے مختلف اقدامات کیے گئے۔ کبھی ڈان لیکس کا شوشہ چھوڑا گیا، کبھی پاناما لیکس کے ذریعے پوری حکومت کو ہلاک کر رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ پاناما کیس سے ملتے جلتے کیسز میں ان کو سزائیں دلوا کر جیل جانا پڑا۔ اس کے بعد پھر فیض آباد دھرنا کروایا گیا، اور ان سب کے نتیجے میں پاکستان میں جو CPEC کے ثمرات تھے وہ صحیح طور پر نہ آ سکے۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی جو معاہدے تھے وہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی پہ باہر کے ملکوں کے انویسٹرز پاکستان کا رخ نہیں کر رہے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 2018 کے الیکشن کو مینیج کیا گیا، کس طریقے سے RTS بٹھایا گیا، عمران خان کو لا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور اس کے فوراً بعد پاکستان کے لیے حالات زیادہ تیزی کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گئے، جب حکومت سنبھالتے ہی دوسرے روز پاکستان کے اس وقت کے وزیر تجارت رزاق داؤد نے فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم چین کے ساتھ ہونے والے CPEC کے معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور ہم اس کو 1 سال کے لیے فریز کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بیان تھا، جس نے چین کو بھی پاکستان کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ مراد سعید جیسے بالکل نوجوان وزیروں اور حماد اظہر نے بھی CPEC سے متعلق معاہدوں پر زہر انڈیلا، جس کی وجہ سے چین کو متعدد بار پاکستان سے احتجاج کرنا پڑا، اور اس بات اس حد تک بڑھ گئی اور تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے کہ پھر قمر باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے ان کو بار بار چین جانا پڑا تاکہ معاملات کو سدھارا جا سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ سب کچھ یہ کیسے ہونے دے رہی تھی؟ اب لگتا ایسا ہے کہ شاید اس پورے منصوبے کا حصہ تھی جس کا مقصد پاکستان کو معاشی طور پر ابتری کی طرف لے کے جانا تھا، کیونکہ جو اس وقت کی اہم ترین تعیناتیاں تھیں جن میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا بھاکر خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا۔ خاص طور پر رضا بھاکر کے اقدامات نے پاکستانی معیشت کو بالکل نڈھال کر کے رکھ دیا۔ جس طریقے سے انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی سود کی شرح میں اضافہ شروع کر دیا اور ڈالر کو فری فلوٹ کر دیا، جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو گئی اور پاکستان میں قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ اس 3.5 سالہ اقتدار میں پاکستان کے قرضوں میں 22 ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا، جو کہ پاکستان کے مجموعی قرضوں کا 80% بنتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان 3.5 سالوں میں پاکستان میں کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ بھی نہ لگ سکا،
اور سی پیک کو مکمل طور پر بند کر کے رکھ دیا گیا۔ سی پیک کے تحت پاکستان چین سے انتہائی کم ریٹ حتیٰ کہ 2% سے کم شرح سود پر قرضے لے رہا تھا اور قرضے لے سکتا تھا، لیکن اس کی بجائے پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر کے 16% اور 18% کی شرح سود پہ قرضے عالمی منڈیوں سے اٹھائے۔ بلکہ شاہ محمود قریشی جیسے منجے ہوئے سیاستدان کے ایک بیان نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی انتہائی کشیدہ کر دیے۔ شاہ محمود قریشی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ سمجھے جاتے ہیں، یقیناً یہ بیان ان کا اپنا نہیں تھا، ان کو اس بیان کے لیے کہا گیا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خارجہ معاملات اس قدر خراب کرنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک سے امداد لینے کے قابل نہ رہے، اور بیجا تنقید کی وجہ سے عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان کے ترکی اور قطر جیسے دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ اپریل 2022 میں جب عمران خان کو پتہ چلا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے تو انہوں نے IMF کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کو انتہائی خراب کر دیا، اور IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے برعکس پاکستان میں تیل اور گیس کی قیمتیں کم کر دیں، جس کی وجہ سے پاکستان IMF کے پروگرام سے تقریباً نکل گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت کی تبدیلی کے بعد عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو مزید کچوکے دینے کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کیا، اور اسی لائحہ عمل پر پچھلے 8 ماہ سے عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے امریکہ کو حد تنقید بنایا، امریکہ پر الزام لگایا کہ امریکہ نے پاکستان میں ان کی حکومت الٹنے کے لیے پاکستان میں بیٹھے ایجنٹوں کے ذریعے کام کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان عالمی اداروں خاص طور پر IMF، ورلڈ بینک اور اس طرح کی دوسری تنظیموں سے امداد لینے سے قاصر رہا۔ جب 4 ماہ کی مسلسل محنت اور خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کی وجہ سے IMF کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے اور کوئی معاہدے کی امید بنتی نظر آئی تو عمران خان نے ملک دشمنی کی انتہا کر دی اور اپنے سابقہ وزیر خزانہ شوکت ترین کے ذریعے اس وقت کے پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری اور KPK کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کے ذریعے IMF کو خط لکھوایا کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے۔ اس سے زیادہ گھنونی حرکت شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ کی ہو۔ حتیٰ کہ پاکستان میں جب سیلاب آئے تو اس وقت بھی عمران خان کی طرف سے اور PTI کی لیڈروں کی طرف سے پاکستان میں اور بیرون ملک مختلف عالمی تنظیموں کو خط لکھے گئے، ان کو اپروچ کیا گیا کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بھی امداد فراہم نہ کریں۔ جب حالیہ دورے سعودی عرب میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ بہت سارے معاہدوں پر اتفاق رائے ہو گیا تو اس کے بعد کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور ان منصوبوں کو عملی طور پر پاکستان میں شروع ہونا تھا، تو عمران خان نے ایک نیا لانگ مارچ شروع کر دیا جو کہ عین انہی تاریخوں میں اسلام آباد پہنچنا تھا کہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان تھا۔ اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ نہ کر سکے، اور ہم نے دیکھا کہ بالکل اسی طرح ہی ہوا، اور یہ اسی کا ریپیٹ تھا کہ جب 2014 کے دھرنے کی وجہ سے چین کے صدر پاکستان نہ آ سکے تو 2022 کے لانگ مارچ کی وجہ سے سعودی عرب کے کراؤن پرنس پاکستان نہ آ سکے۔ بات یہ ہے اس وقت پاکستان معاشی طور پر انتہائی مشکلات میں ہے اور ڈیفالٹ کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے، لیکن عمران خان کے احتجاج میں کوئی کمی نہیں آ رہی، بلکہ جب دسمبر کے مہینے میں ہر طرف سے امید تھی کہ سعودی عرب سے، چین سے، ورلڈ بینک سے اور IMF سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں جس کیش کی ضرورت ہے وہ مل پائے گا، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں پائی جانے والی سیاسی بے چینی ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس اضافے کا سبب عمران خان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا مقصد سوائے اس کے کوئی نہیں کہ عالمی اداروں کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور آئے روز عمران خان اپنی ہر تقریر میں، ہر پریس کانفرنس میں 2 باتیں لازمی ریپیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری ہے، انتشار ہے، ایسے میں کوئی بھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کرے گا اور عالمی ادارے پاکستان کو کسی قسم کی امداد نہیں دیں گے، اور یہ ایک واضح پیغام ہے جو وہ دنیا کے انویسٹرز کو اور دنیا کے اداروں کو دے رہے ہیں، اور یقیناً جن لوگوں نے پاکستان کی امداد کرنی ہے، پاکستان کو قرضے دینے ہیں، تو وہ بھی اس صورتحال میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2014 سے لے کر اب تک رونما ہونے والے واقعات پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ سوال ابھر کر سامنے آتا ہے، کیا عمران خان ان سارے معاملات کے اکیلے ذمہ دار ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ چین کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ترکی اور قطر کے ساتھ تعلقات کا خراب ہونا محض عمران خان کی
مرضی سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہ ہو، اور یہ سوچ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے معاملات کو پچھلے 8 سالوں میں کس طریقے سے ڈیل کیا گیا اور کن لوگوں نے پاکستان کو اس حالات تک پہنچایا۔ امید ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ان معاملات پر غور کرے گی اور وہ مافیاز اور وہ گروہ جنہوں نے پاکستان کو ان حالات میں پہنچایا ہے ان کو اگر سزا نہ بھی دے پائے تو کم از کم پاکستان کو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے میں حکومت کی مدد کرے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔